الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت والساعة كهاتين. قال: وضم السبابة والوسطى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا جو زمانہ اور دور چل رہا ہے یہ آخری دور ہے اور اس میں فتنوں کی بھرمار ہے. ہر قسم کے فتنے موجود ہیں اور یہ فتنے وہ ہیں جن کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی. لہذا وہ مسلمان جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ علم ہے، ان کے لیے یہ فتنے اچھے نہیں ہیں. ان فتنوں کا آغاز تو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور سے ہی شروع ہو چکا تھا کہ جس وقت خوارج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور بغاوت پر اتر آئے تھے اور آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا تھا. تو ان فتنوں کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور سے ہی شروع ہو چکا تھا اور یہ فتنے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا، ہمارا یہ دور آ گیا اور ہمارے اس دور میں زبردست فتنے پھیلے ہوئے ہیں. اور ہمارے دور میں جو فتنے موجود ہیں اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا فتنے رونما ہوں گے اور ظاہر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں قتل عام ہو جائے گا. نہ مقتول کو یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے، اور نہ قاتل کو یعنی جو قتل کرنے والا ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا ہے. اور قتل کثرت سے آج پھیل چکا ہے اور عام ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زنا کثرت سے ہونے لگے گا اور آج یہ بھی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود کا کاروبار اتنا عام ہو جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ اگر کوئی مسلمان سود سے بچنا بھی چاہے گا تو سود سے تو بچ جائے گا لیکن سود کے دھوئیں سے نہیں بچے گا، یعنی سود کی بے برکتی سے اور نحوست سے نہیں بچ پائے گا. اور آج یہ بھی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں اور آخری زمانے میں عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوگی، یعنی ان کے کپڑے اتنے چست اور اتنے فٹ ہوں گے کہ ان کے بدن کے نشیب و فراز محسوس ہوں گے، یا ان کے کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ ان کا جسم اندر سے جھلکے گا، یعنی ان کا جسم نظر آنے لگے گا. اور آج یہ بھی ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فسق و فجور عام ہو جائے گا اور یہ بھی ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اختلافات امت میں بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا، دوسرے کی رائے کی طرف توجہ نہیں کرے گا، حق بات کی طرف ان کی توجہ کم ہو جائے گی،
بس اپنی ہی رائے پر جمع رہے گا، اور جس کے نتیجے میں اختلافات زیادہ بڑھ جائیں گے. اور اسی لیے آج اختلافات ہے، ورنہ اگر گھمنڈ نہ ہوتا تو یہ اختلافات بہت عرصے پہلے ختم ہو چکے ہوتے. اس لیے کہ دو متکبروں کے درمیان کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اور جب ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا اور اپنی رائے کو ہی صحیح سمجھے گا اور کہے گا کہ میری رائے ہی درست ہے، تو اب دوسرے کی رائے پر وہ کبھی عمل نہیں کر سکتا اور دوسرے کی رائے کو کبھی نہیں قبول کر سکتا. آج یہ بھی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کے اختلافات عروج پر پہنچ جائیں گے، یعنی بہت کثرت سے ہو جائیں گے، اور آج امت کے اختلافات زوروں پر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں، آخری دور میں گانا عام ہو جائے گا. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کانوں کو گانا بجانے والوں اور گانے بجانے والیوں سے پاک رکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، آسان کام نہیں ہے. آج یہ بھی ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو فتنے ہوں گے وہ سمندر کے موجوں کی طرح ہوں گے. اور سمندر کے موج کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک موج آتی ہے اور وہ موج ختم نہیں ہونے پاتی کہ اس کے اوپر ایک بڑی موج آ جاتی ہے. تو فتنے بھی اس طریقے سے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے کہ بعض فتنوں کو چھوٹا کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فتنہ آئے گا جس کو لوگ بہت بڑا سمجھیں گے کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، اور بلا شبہ وہ فتنہ بڑا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس سے بڑا فتنہ آئے گا، اور اس نئے فتنے کے مقابلے میں جو اس سے پہلے والا فتنہ تھا وہ چھوٹا محسوس ہوگا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ تیسرا فتنہ آ جاتا ہے، اور ہر فتنہ اپنے سے پہلے والے فتنے کو چھوٹا کر دیتا ہے کہ وہ فتنہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یہ فتنہ سب سے بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے فتنے تفصیل سے شمار کرائے اور بیان فرمائے. اور اس کے بعد فتنوں کا ایک دور اور آنے والا ہے، اور وہ دور بھی قریب ہو گیا ہے، اور وہ دجالی فتنوں کا دور ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں دجالی فتنوں سے بڑھ کر اور اس سے برابر کوئی فتنہ نہیں آئے گا، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ یعنی دجالی فتنہ بھی اب بہت قریب ہو چکا ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت قیامت اور جو تفصیلات بیان فرمائی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہے. اور دجالی فتنوں سے پہلے جو واقعات پیش آنے تھے وہ پیش آ چکے ہیں. بس صرف ایک نشانی اور ایک علامت باقی رہ گئی ہے، اور وہ امام مہدی کا ظہور ہے. اب امام مہدی کے ظہور کا انتظار ہے، ورنہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامتیں بیان کی تھی وہ ساری رونما ہو چکی ہے. اب کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اور وہ ظاہر ہونی تھی اور ظاہر نہ ہوئی ہو. ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہے، اب صرف ایک علامت باقی ہے، اور وہ امام مہدی کا ظہور ہے. چنانچہ امام مہدی کا ظہور آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں 100 سال بھی لگ سکتے ہیں. اور دنیا کی عمر کے اعتبار سے 100 سال کی مدت کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، کوئی زیادہ معمولی سی مدت ہے 100 سال کی دنیا کی عمر کے اعتبار سے. اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا بعثت والساعة كهاتين، کہ مجھے اس حالت میں مبعوث فرمایا
مجھے اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ان دو انگلیوں کے برابر کا وقفہ ہے، ان دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہے اتنا ہی میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور یہ معمولی سا فاصلہ ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے وہ ذرا پہلے ختم ہوتی ہے اور درمیانی والی انگلی جو ہے وہ تھوڑی آگے جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے، گویا کہ دنیا کی عمر کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے لے کر قیامت تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا قلیل فاصلہ ہے، لیکن اتنے فاصلے میں بھی 1400 سال گزر گئے، اب ہمیں معلوم نہیں کہ اور کتنے سال باقی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بہت قلیل مدت ہے، صرف ان دونوں انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت زیادہ علامتیں شمار کروائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری علامتیں بیان کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے قیامت کی نشانیوں کو بیان کر دیا تھا کہ آخری زمانے میں گناہوں کی کثرت ہونی تھی اور گناہوں کا بازار گرم ہونا تھا اور فتنے آنے تھے تو ہم گناہ ہی کرتے رہے اور ہم حلال اور حرام کو ایک کر دے، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آخری دور میں ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو حق پر قائم رہے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق وفی روایت رائعین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، کہ آخری دور میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حق پر رہے گی، مسلمانوں کی ایک جماعت حق پر رہے گی، کوئی بھی اس کو حق سے ڈگمگا نہیں سکے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور وہ برابر دین کا کام کرتے رہیں گے اور حق پر رہیں گے اور بغیر کسی دباؤ کے وہ دین کا کام کریں گے، وہ دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت میں لگے رہیں گے، ان کو کوئی دبانے والا دبا نہیں سکے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کتنے شدید دباؤ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل اسلام کی ایک جماعت حق پر ہے اور حق بول رہی ہے، ان کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہم مثال کے طور پر افغانستان کو پیش کر سکتے ہیں کہ اتنے شدید اور خطرناک دور میں بھی انہوں نے آج افغانستان میں جو نظام قائم کیا ہے وہ صحابہ کی یاد دلا دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ان پر ہو بہو منطبق کی جا سکتی ہے کہ وہ اہل حق ہے اور حق بول رہے ہیں، اور وہ حق بولنے میں بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت بھی کیوں نہ ہو وہ ڈگمگاتے نہیں ہے اور کسی سے بھی گھبراتے نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں ایک جماعت تو ایسے رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی ان کو ڈگمگا نہیں سکے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری دور میں بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے بچنا چاہے گا تو ان فتنوں کے دور میں بھی اللہ رب العزت اس کے لیے ان فتنوں سے خلاصی کا راستہ نکال لیں گے۔ ہم مجبور نہیں ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں والے دور سے اور ان فتنوں والے دور سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، ہم مجبور نہیں ہوئے۔ ہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اتنی بات ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اس زمانے میں دین پر چلنا مشکل تو ہو گیا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی دین پر چلنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری دور میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ اگر کوئی انسان ہتھیلی میں انگارہ رکھ کر مٹھی کو بند کر لے اور انگارہ پکڑنے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف اور جو اذیت پہنچتی ہے اسی
طرح آخری زمانے میں دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دین پر چلنے کی اور نیک عمل کرنے کے بعد جو ثواب ملے گا وہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام کے سامنے یہ پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری زمانے میں اگر انسان اور اگر کوئی مسلمان نیک کام کرے گا، دین پر چلے گا، تو اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اس زمین اور آسمان نے اتنے عظیم الشان اور اتنے جلیل القدر لوگ نہیں دیکھے جتنا کہ صحابہ کرام تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد اتنے مقدس اور اتنے پاکیزہ افراد نہیں پیدا ہوئے جو صحابہ کرام تھے کہ وہ بڑے مرتبے پر تھے. آج کے زمانے کا ایک بڑا سا بڑا ولی، بڑا سا بڑا امام، مجتہد بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایک نیکی کے ثواب تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اتنا عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا تھا. لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں اس دین پر قائم رہنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والوں کا ثواب 50 صحابہ کے ثواب کے برابر ہو جائے گا. تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضائل اور اس کے اجر و ثواب میں جو دوگنا جو بڑھوتری ہوگی اس کے بارے میں بھی فرمایا. لہذا آج ہمارے فتنوں کے دور میں جو مسائل ہیں اس کے حل کے صرف 2 ہی علاج ہیں. اس میں سے سب سے پہلا حل اور سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم ہمت اور عزم مصمم کر لیں اور ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے. دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کی ترقی کو دیکھ کر ہم ہمت نہ ہار جائے، بلکہ ہم یہ عزم مصمم کر لیں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور وہ حق ہے اور وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. ہماری کتاب ایک ہے اور وہ حق ہے اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی حق ہے. ہمارا رسول ایک ہے اور وہ سچا ہے، وہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا. ہمارا دین ایک ہے اور وہ بھی سچ ہے. جب ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں دبنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلا علاج اور سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہم ہمت اور عزم مصمم کر لیں کہ چاہے کوئی بھی ہمارا مذاق اڑائے لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے زمان، ایسا دور اور ایسا فتنے کا دور اور زمانہ آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھلائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوب یاد کر لیں اور ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھتے رہیے. اور وہ دعا یہ ہے، بہت مختصر سی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا ان فتنوں سے جو ظاہری فتنے ہیں، جو کھل چکے ہیں، یعنی جو نظر آ رہے ہیں، اور ما ظہر منها وما بطن، اور ان فتنوں سے بھی جو ابھی پوشیدہ ہے یعنی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ہم سارے فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی. ہم خود بھی اس دعا کو یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائے، اور جب بھی ہمیں یہ دعا یاد آ جائے ہم 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اگر ہم ان 2 حل پر، ان 2 علاج پر کام کر لیں گے، ان کو اپنا لیں گے، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت ہم کو اس فتنے میں مبتلا نہیں کر سکے گی اور کوئی بھی شخص ہمارا بال جھکا نہیں کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان فتنوں کے دور میں
اسلامی تعلیمات پر چلنے کی اور ان فتنوں سے محفوظ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.